محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کربلا کا واقعہ چل رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کربلا کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آج سے تقریباً 1373 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک اور دل فگار غمزدہ سانحہ اور واقعہ ہے کہ پورے ملت اسلامیہ کے دل سے محو اور پورے ملت اسلامیہ کے دل سے یہ زائل اور ختم نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس عظیم واقعے پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرے کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، تو جمعے کی رات پہنچے ہیں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب ملا کر 150 تھے اور سامنے والے 40,000 کا لشکر۔ اب بتاؤ یہ مقابلہ ہے یا دھوکہ ہے؟ اس لیے کہ ادھر سے میدان میں مقابلے کے لیے ایک نکلتا اور ادھر سے پورے 40,000 ٹوٹ پڑتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ خیر عزیز بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی رات میں میدان کربلا میں پہنچے، خیمہ لگایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عباس نام کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے، بعض میں 4,000، بعض میں 40,000 اور بعض کتاب میں 1,00,000 بتایا۔ یہ جلدی خیمے میں آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ چونک گئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ سامنے سے لشکر آ گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں جگانے کی اور فکر کی کیا بات ہے؟ خواب میں اپنے نانا سے بات کر رہا تھا، جگایا کیوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان نانا سے کیا بات کر رہے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا فرما رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، لیکن گناہ کے سامنے گردن کو جھکانا نہیں ہے۔ اب دوسرے دن صبح ہوئی، کون سا دن ہوگا؟ بولو بھائی، جمعہ کا دن۔ فجر کی نماز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، پھر سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات ہوتی گئی۔ ایک بات ایسی تھی جس پہ معاملہ اٹک گیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظور نہیں تھی۔ اس سودے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں تھے۔
بات ہوئی یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، ایک بات پہ تیار نہ ہوئے۔ سامنے والوں نے کہا حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ مجھے یزید کے پاس نہیں لے جاتے اور معاملہ صاف نہیں ہوتا اس وقت تک بیعت نہیں کرتا۔ سامنے والوں نے پوچھا آپ بیعت کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یزید کے ہاتھ پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یزید کی حکومت میں، یزید کے محل میں گناہ ہو رہے ہیں اور گناہ کا احساس بھی نہیں۔ نبی کا نواسا ہوتے ہوئے گناہ ہو، یہ نبی کے نواسے کو برداشت نہیں۔ تو سامنے والوں نے کہا کہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل تیار ہوں مقابلے کے لیے۔ چنانچہ مقابلے کے لیے یہ طے پایا کہ سامنے والوں میں سے ایک، یہاں سے بھی ایک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے ہیں جن کی 61 سال کی عمر ہے، 61 سال کی عمر ہے، جن کا نام غرید بتایا جاتا ہے، غین سے، جن کا نام غرید بتایا جاتا ہے، فرمایا غرید میدان میں اترے۔ غرید آئے، لکھا ہے کہ حضرت غرید گھوڑے پر سوار ہوئے۔ غرید نے 40 کو ختم کر دیا۔ ایک آیا وہ ٹپکا، دوسرا آیا، 1 بائی 1۔ سامنے والوں نے سوچا کہ یہ بڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ اوپنر کا یہ حال ہے تو میڈل بیٹسمین کا کیا حال ہوگا؟ سامنے والے غدر پہ آ گئے، غداری کرنے لگے۔ کہا اے حسین اگر شام تک ایسا رہا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ مقابلے میں میدان میں ہم سب، تمہارا ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ہم سب اور تمہارا ایک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ میرے بھائیوں وہ غرید کو سب ختم کرنے کے لیے سب ٹوٹ پڑے۔ حضرت غرید کا بدن چھلنی ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت غرید کو حسین کے سامنے ڈال دیا۔ حضرت غرید نے فرمایا ذرا ہٹ جاؤ، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھ لوں۔ اس کے بعد حضرت غرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، شہید ہو گئے۔ ایک ایک کرتے کرتے شہید ہوتے گئے۔ یہاں کا یہ تو دھوکے کی بات ہے کہ یہاں کا ایک اور سامنے والے سب، خیر ایک ایک کرتے کرتے شہید ہو گئے اور حضرت غرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، اب جمعہ کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا بڑا بیٹا علی اکبر میدان میں اترے، جن کی عمر 16-17 سال تھی۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ میرے بھائیوں، باپ کا کیسا کلیجہ پھٹا ہوگا؟ کوئی بھی باپ ہوگا، باپ تو باپ ہے، اور یہ تو حسین جیسا باپ، اور بیٹا بھی کیسا، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی اکبر نے کہا ابا جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا حق کے لیے جا رہا ہے، حق پہ ڈٹے رہنا، تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی نانا کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا زندہ تو جا رہا ہے لیکن واپس نہیں آئے گا زندہ ہو کر، اس لیے کہ میں آخری بار تیری پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں اور گلے لگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی کو چوما، گلے لگایا۔ عزیز بھائیو، کیا منظر ہوگا؟ خیمے میں سب رو رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے،
سب اس کے بعد علی اکبر میدان میں اترے، دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن کب تک؟ تھوڑی دیر بعد ان کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دشمنوں نے چھڑا لیا اور یہ علی اکبر کے سینے میں گھونپا، اور دشمنوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، علی اکبر کی مبارک لاش پر گھوڑے دوڑوائے۔ حضرت حسین جلدی جلدی آگے بڑھے، اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو خیمے میں لائے، عورتیں چلانے لگی، تڑپنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں سے عورتوں کی آواز آئی،